बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ फ़राई के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब पर हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। खातून जज को धमकियों के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। ये मुकदमा 20 अगस्त को दर्ज किया गया था और इस मुकदमे में इमरान खान के ख़िलाफ़ दफ़ा 504, 506, 188 और 189 लगी हुई है और मुकदमे का नंबर है 407। इस मुकदमे में दफ़ा 506 धमकी अमेज़ बयान देने पर दर्ज की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खातून जज के खिलाफ धमकी अमेज़ बयान के मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई गई थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ताहम मुकदमे में इमरान खान साहब ने बाकी दफ़ात में ज़मानत नहीं कराई, ना ही वो पेश हुए। तो अब पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए बनी गाला पर छापा मारने की तैयारी कर रही है। और क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त खलबली है। सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी किए जा रहे हैं कि बनी गाला पहुँचो और इमरान खान साहब को बचाओ। और इमरान खान साहब किधर है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हुकूमत एकदम मैदान में आई और हुकूमत के बड़े सीनियर वज़रा और इसहाक़ डार साहब समेत सब मिलकर बैठे और उन्होंने खान साहब के हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर कौन है जो कि हुकूमत को इस बात से रोक रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सालमियत को दाव पर लगाने और मुल्क की सलामती को कंप्रोमाइज़ करने, बल्कि आइन को तोड़ने और साजिश करने के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मरीम नवाज़ ने शिकवा किया तो राना सनाउल्लाह साहब ने इसका जवाब दिया कि इत्तेहादियों की हुकूमत है और उन्होंने इत्तेहादियों से कहा था कि ये कबीना में बात उठाई थी, लेकिन कबीना ने सब कमेटी बनाकर इस मामले को जो है यानी लंबा डाल दिया। तो मरीम नवाज़ ने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपको बताएंगे। तो अक्टूबर का महीना जो है उसमें लगता है कि बहुत तेज़ी से बहुत कुछ हो रहा है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में अचानक ही इमरान खान साहब पर ये इफ्ताद क्यों आई है? अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ्तार मत करना। वैसे हुकूमत इस कमज़ोर से मुकदमे में क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी? ये मुकदमा ऐसा है जिसमें आज इमरान खान साहब ने अदालत में अपना जवाब भी जमा कराया है। वो जवाब जो है वो वही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अब भी जो कुछ कहा है कि उसमें मशरूत तौर पर माफ़ी कहा है और कहा कि अदालत के इत्मीनान के लिए उन्होंने ये जवाब जमा कराया है। अगर जज को इत्तला मिला कि रेड लाइन क्रॉस हुई है तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। खलफी में इमरान खान साहब ने ये लिखा है कि तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था और एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने ज़ाती हैसियत में पेश होकर कहा था कि वो जज ज़ेबा से ज़ाती हैसियत माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी हैं और एक रोज़ पहले वो जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। तो अभी खान साहब ने जो है वो तौहीन अमेज़ मामला अल्फाज के मामले में अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि मशरूत माफ़ी मांगी है। और इसके बाद क्या होता है ये तो देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में इत्तलात ये है इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद कि बनी गाला पर छापा पड़ सकता है। और चूँकि बनी गाला में किसान इत्तेहाद के लोग भी मुलाकात करने पहुँचे थे, किसानों की बड़ी तादाद जो कि इस्लामाबाद में डेरा डाले हुए और प्रोटेस्ट कर रही है, उन्होंने अचानक बनी गाला का रुख किया तो खान साहब जो है उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन खान साहब जो है वो वारंट की खबर सुनकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब खान साहब किधर गए हैं? खान साहब को लोग ढूंढ रहे हैं कि जनाब खान साहब किधर गए हैं, लेकिन खान साहब बनी गाला में नहीं है। ना उन्होंने किसान इत्तेहाद के लोगों से मुलाकात की और ना ही उन्होंने किसी और से मुलाकात की। इससे पहले भी जब बनी गाला पर छापे की खबर चली थी तो खान साहब के बारे में इत्तला ये थी कि वो बनी गाला की पहाड़ियों पर चढ़ गए और फिर उसके बाद वो किसी जगह मोटरसाइकिल पर किसी जगह निकल गए बाद में, ताकि और पेशावर चले गए ताकि गिरफ्तारी ना हो सके। तो अब पुलिस की ये कहती है जी, पुलिस के ज़राए कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला जा रहे हैं और बनी गाला पर छापा मारा जाएगा, जिसके बाद इमरान खान साहब जो है वो नामालूम मुकाम पर चले गए हैं। इमरान खान के जो ज़राए हैं करीबी वो
یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ان کی سیکورٹی کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہے، ان کی سخت سیکورٹی ہے. اور عمران خان صاحب کے ہمراہ جو لوگ نکلے ہیں بنی گالہ سے، ان میں پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار بھی ہیں. تو ایک بڑی نفری کے ساتھ خان صاحب گرفتاری سے بچنے کے لیے روانہ ہو گئے. حالانکہ یہ لگتا ہے کہ حکومت نے صرف پی ٹی اے کا ویکینڈ خراب کیا ہے اور تحریک انصاف جو کہ ہفتہ اتوار ظاہر ہے پارٹی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بھی اس طرح ایک ویکینڈ خراب کیا تھا. تو اب بھی کیونکہ یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں جتنی دفعات اب خان صاحب پر ہے یہ ساری قابل ضمانت ہیں، ان میں کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جن کے اوپر خان صاحب کی جو ہے ضمانت نہ ہو سکے. تو خان صاحب کو اس کمزور مقدمے میں حکومت گرفتار کر کے کون سی نیک نامی کمانا چاہتی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ ابھی ٹریلر جاری کیا گیا ہے، چونکہ ایک دباؤ حکومت پہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ابھی لیکس ہوئی ہیں حالیہ سائفر لیکس، ان کے حوالے سے خان صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی. یہ اتنی بڑی لیکس ہے جس سے سیکورٹی بریچ بھی ہے اور ملک کے خلاف ایک سازش بھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں ملک کے جو خارجہ تعلقات ہیں دیگر ملکوں کے ساتھ، خاص کر امریکہ کے ساتھ، ان کے اوپر جو گیم پلے کیا گیا ہے، جو فیلڈنگ سیٹ کی خان صاحب نے، جو اگر آپ آڈیو لیک سنیں تو خان صاحب نے اس سائفر کے حوالے سے جو فیلڈنگ سیٹ کی تھی اس کی آڈیو لیک سامنے آئی اور لوگ کہتے ہیں میچ فکس کیا گیا تھا. تو خان صاحب میچ فکس کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر شکوہ بنتا ہے حکومت اور اس کے لوگوں کا، بلکہ حکومت کا تو کام یہ کہ اس پہ کارروائی کرتی ہے، لیکن جو حکومت میں شامل لوگ ہیں جن کا حکومت میں کوئی خاص عہدہ نہیں ہے، مریم نواز ہے، وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتی ہے، تو ان کا یہ شکوہ بنتا ہے اور وہ شکوہ کرتی پائی جاتی ہے کہ کیوں آخر عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جاتا. مریم نواز نے جب آج پریس کانفرنس کی تو اسحاق ڈار صاحب نے اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ سائفر کے معاملے میں اس کو ایکسپوز کیا جائے اور عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور خان صاحب کی جس طرح خان صاحب دوسروں کے کچے چٹے کھولتے ہیں تو ان کا بھی یہ سارا کچا چٹا کھولا جائے. تو اس اجلاس کے بعد جی بڑا اہم اجلاس تھا. اس کے بعد تمام وزراء، وفاقی وزراء جو ہے وہ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اس میں اس کے حوالے سے انہوں نے آڈیو بھی چلائی پریس کانفرنس میں اور بتایا کہ کس طرح وہ جو گینگ آف 4 ہے، 4 لوگ مل بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پھر اس پہ بات کی گئی اور اس پہ سوال اٹھائے گئے اور صحافیوں نے بھی سوال پوچھے. یہ کہا گیا اس سے پہلے کہ فیصلہ کیا گیا اجلاس کے اندر کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سب خان صاحب کے اوپر اپلائی کی جائیں گی. تو سوال پوچھا گیا، یہ سوال صحافیوں نے پوچھا، یہ مریم نواز نے پوچھا کہ آخر عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو اس پہ جو جواب دینے کی ذمہ داری پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی ڈالی گئی. تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ اتحادی ہے اور اتحادیوں کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے. تو اس پر سوال پوچھا مریم نواز نے کہ آخر اتحادی حکومت میں پیپل پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے اور بگٹی صاحب ہے، یہ کون، ان میں سے کون ایسا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ نہ ہو، گرفتاری نہ ہو. یہ سارے اتحادی وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے اتحادی رہ چکے ہیں. تو کیا اتحادیوں کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ پایا جاتا ہے؟ اگر ان کے دل میں نرم گوشہ ہے تو پھر حکومت تو بڑے نرم پاؤں پہ کھڑی ہے، کمزور وکٹ پہ کھڑی ہے، اور حکومت کے لیے تو پھر بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر اس کے اتحادی انہیں کوئی کام کرنے نہیں دے رہے. اس کا جواب رانا صاحب نے نہیں دیا کہ کون سا اتحادی ایسا ہے جو انہیں روک رہا ہے. تو یہ سوال سارے پوچھتے ہیں، اب اس سارے سوالوں کا جواب نہیں تھا. تو مریم نواز نے کہا کہ سازش کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ فارن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور یہ صرف سازش نہیں ہوئی ہے بلکہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. اور انہوں نے اس کی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ کی ہے انہوں نے حکومت نے بیٹھ کے. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں لندن سے بھی مشاورت ہوئی اور نواز شریف نے بھی اس میں انڈوز کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ ضرور کی جائے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ ان کو جو ہے وہ کھلا چھوڑا گیا. مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہوں گے لیکن ہمارے لاڈلے نہیں ہیں، نہ وہ کسی خاص شخصیت کے لاڈلے ہیں. وہ جن کے لاڈلے ہیں وہ کہیں جنوبی پنجاب میں ہیں اور ان کے بھی وہ لاڈلے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے. تو ان کا جو بنیادی اشارہ ہے، جو شاعر کہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان کا اشارہ ہے بہاولپور میں تعینات ہے اس وقت جنرل فیاض حمید، شاید ان کی طرف سے ہے. ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کیونکہ اور تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کی طرف ان کا اشارہ ہو. تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یعنی ایک بار پھر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کے جو کوچ ہیں، یہ خان صاحب کو جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کر رہے ہیں. تو اتنے واضح الزامات کے باوجود جو ہے یعنی خان صاحب کے اگر ہمدرد یا بئی خواہ موجود ہے
اس کے اندر ابھی تک فوج کے اندر، تو پھر یہ لمحہ فکریہ تو فوج کے لیے بھی ہے کہ ایسا شخص جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، سیکورٹی بریچ کر رہا ہے، جس نے پاکستان کی کیسے ایسی جنگ میں دھکیلنے کی اور ایسی خوفناک سازش کرنے کی کوشش کی اور ایسی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے تھے، جس طرح کا خان صاحب نے الزام لگایا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ تو جنگوں کا شوقین ہے اور وہ کسی بھی جگہ کود جاتا ہے، اور اگر پاکستان کو اس نے نشان عبرت بنانا ہو تو اس کے لیے بہانہ کافی ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا گیا اور اس کا نام لے کے ایک سازش کی گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور پاکستان کی یعنی معیشت کو بھی کمپرومائز کیا گیا۔ یہ بھی آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ پرائم منسٹر گئے تھے جب باہر، تو بہت سے ملکوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کا جو حکومت ہے، طرز حکومت ہے، جو رویہ ہے وہ رہا ہے۔ بنی گالہ کے صحیح اطلاعات یہ ہے کہ بنی گالہ پہلے سیل کیا گیا تھا، چونکہ کسان اتحاد کے لوگ پہنچے تھے تو اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر خاردار تاڑیں اور یہ وہ لگائی گئی۔ تو اب بھی اطلاعات یہ ہے کہ بھاری جو نفری ہے وہ لگائی گئی تھی بنی گالہ، لیکن وہ وہاں سے ہٹا لی گئی ہے۔ یہ بھی تازہ ترین اطلاعات ہے کہ وہاں پولیس کو ہٹا لیا گیا، لیکن پولیس جو ہے یہ طے ہے کہ آج بنی گالہ اپنے وارنٹ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضرور جائے گی، لیکن آگے ہونے نہیں۔ خان صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ تو نہ وارنٹ وصول کریں گے نہ گرفتاری دیں گے، اور وہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب بنی گالہ میں موجود ہے اور اپنے کتے کو جو بقول ان کے اوپر شیرو ہے یا کوئی اور ہے، ڈھیرو ہے، اس کو ہڈی ڈال رہے ہیں، اور پی ٹی اے والے اس تصویر کو بہت ریگولرلی شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی عمران خان جو کہیں نہیں گئے، وہ بڑے بہادر آدمی ہے، اس وقت وہ بنی گالہ میں موجود ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کے دوست جانور ہی ہیں، اور وہ شاید اس لیے ان کو اپنی گفتگو میں لفظ جانور وہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو اکتوبر کا مہینہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اکتوبر میں اس سے پہلے 2 ٹیک اوور ہو چکے ہیں اور اب لڑائی بڑھ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اس کے بعد حکومت نے خود خان صاحب کو مجبور کر دیا، وہ جو آخری کال دینے میں ابھی ہچکچا رہے ہیں، تو ان کی یہ ہچکچاہٹ اس وارنٹ کے بعد میرا خیال ہے دور ہو جائے گی، اور یہ میچ جو ہے اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں یقینی طور پہ شدید ہو جائے گا، کیونکہ مشکل ہے خان صاحب کی گرفتاری ہو یا خان صاحب گرفتاری دیں یا حکومت انہیں گرفتار کر سکے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک طرح کرتا ہونا یوتھیاں تھا، تو یوتھیوں کا ایک دفعہ حکومت نے طرح نکال دیا ہے کہ کسی بھی وقت خان صاحب گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اگر یہ مقدمات غداری وغیرہ کے درج ہو گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت آگے نکل جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔